السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات، آج میں ویڈیو اپنی بیٹیوں کے نام پر کرنا چاہ رہا ہوں جو ظلم کا شکار ہیں، اور ایسی بیٹی ہیں جو بڑے خواب لے کر سسرال جاتی ہیں شادی کر کے۔ ان کا میاں بھی ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کی ساس بھی کرتی ہے، نندیں بھی کرتی ہیں اور جٹھانیاں بھی کرتی ہیں۔ گھر کے جتنے بھی فرد ہیں وہ نوکر بنا کر رکھ لیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، اور سختی اتنی کرتے ہیں کہ اس کو مارتے ہیں اور اس کو جناب علی کے بہت جو ہے کہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ میں ان بچیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ ویسے تو بہت سارے گھرانے اللہ کے حکم سے خیر خیریت سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ بات جو مجھے جو بار بار جو لوگ مجھے کہتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں، اور تقریباً یہ کو 11-12 سال سے میرے پاس اس طرح کے کیس رابطے میں آ رہے ہیں اور مجھ سے وظیفے پوچھتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے کہ بچی، ماں اور باپ اپنا لخت جگر کاٹ کر آپ کے حوالے کرتا ہے اور آپ اسے نوکرانی بنا کر اس کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں۔ گھر کا ہر کام کاج، حتیٰ کہ اپنے پاؤں کی جوتی بھی اس کو کہتے ہیں کہ صاف کر۔ یہ ساس کا ظلم نہیں ہے؟ اور سسر جو ہے وہ بیچارہ سمن بکمن ہو کر کھڑا ہے، وہ اپنی ساس کو کچھ کہہ نہیں سکتا، اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بڑھاپے کا عالم ہے۔ اگلے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں گھر میں رہنا ہے تو خاموش ہو کر رہو، ہمارے معاملات میں دخل نہ دو۔ تو ایسا ظلم کس لیے کر رہے ہیں؟ کل آپ کی بیٹیاں بیاہ کر جب دوسرے گھر میں جائیں گی تو اللہ پاک اس کا بدل کرے گا۔ آپ کی بیٹی کے اوپر بھی ظلم ہوگا، ہوش کر لو، ہوش کر لو، ورنہ آپ کی بیٹی کے اوپر بھی ظلم ہوگا، پھر وہ ظلم آپ سے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ لاڈلی ہیں بیٹیاں جن کی باتیں سن کر آپ اپنی بہو کو تنگ کرتی ہیں اور اس کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتی ہیں۔ رات کو خاوند کا ظلم اور زیادتی، اور دن کو جناب علی ساس اور نندوں کی زیادتی، یہ کیا چیز ہے؟ اسلام میں تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ایک بچی کو اس کو ظلم کر دیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ اس کو قید کر لیا جاتا ہے کہ بھائی اپنے ماں باپ کا نام نہیں لینا، جانے کی بات نہ کرنا۔ ارے بھائی، بچی آپ کو بھیج دی ہے یا آپ نے مثلاً تاوان دے کر جناب علی کے بچی کو اپنے حفاظت میں لے لیا ہے؟ یہ ایسا ظلم کرتے ہو آپ۔ یہ ظلم جو ہے یہ آپ کے اوپر بھی ظلم پڑے گا جب آپ کی بچیاں بیاہ کر اگلے گھر جائیں گی۔ میں ان بچیوں سے ہمدردی کرتے ہوئے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ وظیفہ میں ٹک ٹاک کے اوپر بھی اپلوڈ کر رہا ہوں اور یوٹیوب پر اپنے وظیفہ QHP TV چینل کے اوپر بھی میں اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ اس جہاد میں شامل ہو کر ان گھروں تک یہ وظیفہ پہنچا دیں کسی طریقے سے۔ وہ بچی جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھے، سسرال میں بیٹھ کر پڑھے، ان کے اوپر سختیاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ آیت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے پڑاؤ ہے اور اللہ کی طرف سے حفاظت ہے۔ ایسی بچیاں جو قید کاٹ رہی ہیں اپنے سسرال کے اندر، ان کے لیے یہ ایک بے بہا تیر کی طرح کام کرنے والا وظیفہ ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے اپنے گھر کا مسئلہ ہے، آپ کے پڑوس میں دیکھ لیں یا آپ کے محلے میں دیکھ لیں، اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں، کہاں کہاں پر کوئی ظلم کر رہا ہے، یا آپ جہاد کی شکل پر بچیوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیں، جہاں جہاں تک آپ بھیج سکتے ہیں اسے شیئر کر دیں، اور جہاں جہاں تک آپ جناب علی ٹک ٹاک والے حضرات اور یوٹیوب والے حضرات جو ہیں اس کو شیئر کریں، تاکہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا دفاع کیا جائے۔ یہ آیت جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ دفاع ہے، انسانیت ہے۔ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہوگا اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول عشاء کی نماز پڑھنی ہے،
اور عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت جو ہے یہ 313 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ جو ہے خصوصی طور پر دعا مانگیں۔ اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کے اس سے پڑھا ہے تو پھر جناب علی سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جا کر پھر جو ہے کہ آپ نے یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 3 مرتبہ پڑھیں، پھر اس آیت کو بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں زبانی اگر یاد ہے تو۔ پڑھنے کے بعد آپ خصوصی دعا مانگیں۔ دیکھیں یہ پڑاؤ ہے، اس آیت کے ساتھ غیبی قوتیں آپ کے وجود کے چاروں طرف پڑاؤ ڈال دیں گی، آگے سے بھی دیوار کھڑی ہو جائے گی، پیچھے سے بھی دیوار کھڑی ہو جائے گی، دائیں سے بھی دیوار کھڑی ہو جائے گی، بائیں سے بھی دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ اتنی قوت اور پاور رکھتی ہے یہ آیت، جس نے بھی پڑھا اس کو فائدہ ہوا۔ اور پاکستان کے اندر لوگوں نے مجھ سے وظیفے لیے، ان کو فائدہ ہوا، انڈیا میں وظیفے لیے فائدہ ہوا، سعودی عرب کے اندر اور دبئی کے اندر لوگوں نے مجھ سے وظیفے لیے، گھروں کے اندر پھٹے فساد ہوتے تھے، انہوں نے پڑھا فائدہ ہوا۔ لندن کے اندر اور امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر اور جناب علی مختلف ملکوں کے اندر، افریقہ کے اندر ایک خاتون کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی، اس نے اس وظیفے کو بڑا فائدہ ہوا۔ اسی طریقے سے مثلا مختلف ملکوں کے اندر اور مختلف شہروں کے اندر سے لوگوں نے کالیں کی اور یہ وظیفہ پوچھا اور ان کو فائدہ ہوا۔ تو اس وظیفے کو میں ان بچیوں کے لیے گفٹ کر رہا ہوں جو جن کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، وہ بچیاں ان وظیفے کو حفظ کر لیں، اس آیت کو حفظ کر لیں، اور جب بھی آپ کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو، آپ ماں ہیں اور آپ کی بچی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو بچی کو یہ یاد کرا دیں، جب بھی کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوگی تو اس وظیفے کو گفٹ کریں۔ ایسے ایسے لوگ جو پس رہے ہیں، غریب حضرات تو بہت ہی زیادہ پس جاتے ہیں۔ آج کل تو امیروں کا برا حال ہے، اور وہ جو ہے مہنگائی کے چکر میں جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے ظلم اور زیادتی بچی کے اوپر نکالتے ہیں، اپنی نوح کے اوپر۔ ایسے نہ کریں، ایسا ظلم نہ کریں، یہ ظلم کل کو آپ کی بچی کے اوپر وبال بن جائے گا۔ تو میری گزارش تھی کہ آپ حضرات جو ہیں وہ ضرور اس وظیفے کو پڑھیں گے، اور ان مظلوم بچیوں تک اس وظیفے کو لازمی پہنچائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان بچیوں تک اس وظیفے کو ضرور پہنچائیں جن کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ اور مائیں اپنی بچیوں کو یہ گفٹ جو ہے جب بیاننے لگی تو یہ گفٹ انہیں دیں کہ بیٹی جب آپ کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لیا کرنا۔ یہ وظیفہ کوئی 10 دن 12 دن 15 دن پڑھنا جائے گا۔ اگر آپ 21 دن لگاتار اس وظیفے کو پڑھ لیں تو اللہ کے حکم سے گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ تو اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فی سبیل اللہ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح میں وظیفے آپ تک فی سبیل اللہ پہنچا رہا ہوں، اور آپ بھی اسے فی سبیل اللہ شیئر کریں، اور ایک انسانی ناطے سے ان بچیوں تک اس وظیفے کو پہنچائیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارا وظیفہ QHP TV چینل جو ہے اسے سبسکرائب بھی کریں اور اسے شیئر بھی کریں۔ اور ٹک ٹاک والے حضرات جو ہیں وہ مجھے دیکھتے ضرور ہیں، لیکن وہ نہ فالو کرتے ہیں نہ لائک کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ناراضگی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارا کام خدمت خلق کرنا ہے، ہم خدمت خلق کرتے رہیں گے، انسانیت کی بھلائی کے لیے اچھے سے اچھے وظیفے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔